बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल्ब व आगही की एक और गज़ल और उसके कुछ अशार आपको सुनाता हूँ, थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि क्या है। ये जो गज़ल है इसका रदीफ़ है दोस्त। ये इस टोन में है कि जैसे आप किसी अज़ीज़ से, किसी दोस्त से मुख़ातिब हैं और उसको शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ कोई पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो से पहले ना एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि मैं पहले भी इस बात का इज़हार कर चुका हूँ कि मैं सूफ़ी नहीं हूँ। मैं तसव्वुफ़ के लफ्ज़ को भी पसंद नहीं करता। मैंने अगर कहीं स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस भी करना चाहता हूँ, तो मैं एहसान के लफ्ज़ को प्रेफ़र करता हूँ। एहसान का लफ्ज़ बयान करना बेहतर समझता हूँ कि जैसे अल्लाह आपको देख रहा है और आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। इस ग़ज़ल के अंदर कुछ जगहों पर दरवेश का ज़िक्र है, सूफ़ी का ज़िक्र है, तो ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूँ कि जब मैं इस तरह के कोई अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो वो मैं उन इस्तिलाहों के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता, जिनमें हमारे यहाँ रिवाज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अगर मैं सूफ़ी कह रहा हूँ तो ये सलफ़ी के मुखालिफ के अंदाज़ में बयान नहीं हो रहा है, किसी सूफ़ी सिलसिले से मुंसलिक आदमी की बात नहीं हो रही। या मैं जब किसी दरवेश की बात कर रहा हूँ तो ये किसी सिलसिले की बात नहीं हो रही। ये जब आप अपनी ज़ात के अंदर चले जाते हैं और ज़ात के सफ़र में होते हैं, तो आपकी ज़ात में एक दरवेशी पैदा हो जाती है, जो नेचुरल है, आप कोई भी हों, वो आपकी ज़ात में पैदा हो जाती है। जब आप अंदर बनवास लेते हैं, तो आपने चाहे जिस्म के ऊपर वैसा कपड़ा ना पहना हो, लेकिन आपके अंदर एक वो रुझान पैदा हो जाता है जो जिसको आप सूफ़ी बोलते हैं कि आपके अंदर एक सूफ़ी जाग उठता है। लेकिन ये चीज़ें मज़हबी इस्तिलाह नहीं है। ये इस लफ्ज़ को इस लफ्ज़ के मानी तक ही रख के सुनिएगा। ये मैं आपको कुछ अशार सुनाता हूँ। हम तो समझे हो गए रोशन हमारे बख़्त दोस्त, हम तो समझे हो गए रोशन हमारे बख़्त दोस्त, आज एक दरवेश ने हमको दिया है वक़्त दोस्त। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा मुझे बहुत लोगों से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ है, बड़े ऊँचे-ऊँचे लोगों से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ है, लेकिन मैं यही समझा हूँ कि ये सारे ऊँचे लोग जब आप करीब जाके देखते हैं, तो छोटे लोग ही होते हैं, खोखले लोग ही होते हैं। हमारे जैसे इंसान होते हैं और हमारे जैसे ही नफ़्स के मसलों में घिरे होते हैं, बसा औक़ात हमसे भी ज़्यादा घिरे होते हैं। लेकिन ये जिन लोगों में दरवेशी पाई जाती है, मेरा ज़िंदगी में 2-4 दफ़ा ऐसे लोगों से मिलने-जुलने का इत्तेफ़ाक हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही हों। कोई शायर जो अपने घर में बैठा हुआ है, 40-40 अशार की ग़ज़ल लिख रहा है, अपने लिए लिख रहा है, छपवा भी नहीं रहा, सुना भी नहीं रहा। कोई ऐसा शख़्स जो छुप के कोई नेकी का काम कर रहा है। बड़ी मिसालें दी जा सकती हैं इसकी। आपको जो हीरे मिलते हैं, वो दुनिया में छुपे हुए मिलते हैं। कोई उनकी हैसियत नहीं होती, कोई दर्ज़ी होता है, कोई मोची होता है, कोई कहीं पर क्लर्क होता है, कोई कहीं पर पियन होता है। लेकिन अगर आप उनकी हकीकत जान जाएँ और वो आपको अपनी हकीकत के साथ कुछ वक़्त भी दे दें, तो वो जो उनकी सोहबत का असर है, वो आपके ऊपर बड़ा देर पा होता है। तो ये उस तनाज़ुर में है कि हम तो समझे हो गए रोशन हमारे वक़्त दोस्त, आज एक दरवेश ने हमको दिया है वक़्त दोस्त। और मैं ये भी इसमें वाज़ेह कर दूँ कि ये जो दरवेशों ने आपको वक़्त देना है, इन्होंने आपको कोई किसी सिलसिले में डाल के आपका कल्ब नहीं बदलना। सोहबत की बात है कि एक साहिब किरदार आदमी के साथ जब आप मिलते हैं, तो उसकी सोहबत आपकी ज़ात के ऊपर असर छोड़ती है और वो बड़ा देरपा असर होता है। एक और शेर है, वो भी इसी ज़ाविये से है कि दुनिया में साहिब किरदार लोग भी होते हैं और इब्नुल वक़्त लोग भी होते हैं। तुम कहो किसकी कदर हो, किससे बेज़ारी यहाँ? तुम कहो किसकी कदर हो, किससे बेज़ारी यहाँ? साहिब किरदार दुश्मन और इब्नुल वक़्त दोस्त। कभी ऐसा होता है आपको कि आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि वो सारे लोग जो आपकी सोच से हम-आहंग होने की बात कर रहे हैं, आपके दोस्त होने की बात कर रहे हैं, वो हकीकत में आपके साथ किसी न किसी मकसद की वजह से हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई मुखालिफ होता है, लेकिन आप उसके किरदार के ऊपर अशश कर उठते हैं कि काश मेरे हामियों में ऐसा किरदार किसी शख़्स का होता। और ये चीज़ बड़ी पुरानी है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کو ان کو کہیں مکہ میں ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ بے چینی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا بات ہے؟ چھوٹے تھے پھر عمر میں، پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ تھی کہ حضرت عمر کتنے مخالف ہیں مسلمانوں کے، تو وہ کھل کے نہیں یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ آگے سے غصہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان اس طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ تو کسی اور چیز میں ہو، لیکن وہ ظاہری طور پر دنیا کے لیے کسی اور طرح کی زندگی گزار رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ عبداللہ اگر تم نے اپنے دل کی بات سنی اور وہ کیا جس پہ تمہارا قلب راضی ہے تو تم میرے نہایت باعزت نہایت ڈگنیفائڈ دشمن ہو گئے. اور اگر تم نے اس رستے کا انتخاب کیا جس رستے پہ سب چل رہے ہیں اور آسان رستہ ہے تو تم میرے نہایت کم عزت دوست ہو گئے. کہ تم میرے حلیف تو ہوگے، تم میری سوچ کے حامل تو ہوگے، لیکن تمہارا کردار اس قابل نہیں ہوگا کہ تمہاری عزت کرے. اگر تم نے دوسرا رستہ چنا تو اگرچہ تم میرے دشمن ہوگے لیکن میں تمہارے کردار کا معترف ہوں گا کہ تم نے ایک سٹینڈ لیا. تو اس تناظر میں ہی یہ شعر ہے کہ تم کہو کس کی قدر ہو کس سے بیزاری یہاں، صاحب کردار دشمن اور ابن الوقت دوست. کہ وہاں سے ایک ورڈ یوز کریں ابن الوقت، اس کا کیا؟ جو وقت کو ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ابن فلاں ابن فلاں، ابن وقت، وقت کا بیٹا، کہ جو وقت کا دھارا ہے وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، جو عروج پہ ہے وہ اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے، جس چیز میں کمفرٹ ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھے وقتوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا جس میں اس کا فائدہ ہے کہ وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، پولیٹیکلی کریکٹ ہوگا ہمیشہ. آپ کی پوشاک ہے ریشم کے تاروں سے بنی، آپ کی پوشاک ہے ریشم کے تاروں سے بنی اور بڑھانا چاہتے ہیں صوفیوں سے ربط دوست. یہ بھی وہی چیز ہے کہ دیکھیں اسلام اگر کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو اس کو یہ اجازت دیتا ہے، بلکہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اپنے سٹیٹس کے مطابق نظر آئے. لیکن جب آپ اپنی ذات کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو جب یہ نظر آتا ہے کہ کیا کیا چیز آپ کے اندر غرور دھوکہ بھر رہی ہے، رونت بھر رہی ہے، تو آپ کو جب تک وہ چیز ختم نہ ہو جائے تب تک علاج کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کو اگر اچھی گاڑی یہ احساس دلا رہی ہے کہ آپ اونچا انسان ہے تو آپ کو چھوٹی گاڑی پہ آنا پڑتا ہے. اگر آپ کو بڑے گھر سے یہ احساس ہو رہا ہو کہ میں کوئی اونچا انسان ہوں تو آپ کو چھوٹے گھر میں جانا پڑتا ہے. اگر آپ کا کپڑا اور آپ کا پوشاک آپ کو اس لیول پہ لاتا ہے کہ کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ آپ ملنا یا گلے ملنا مناسب نہ سمجھیں تو آپ کو اچھا کپڑا چھوڑنا پڑتا ہے. تو آپ کی پوشاک ہے ریشم کے تاروں سے بنی اور بڑھانا چاہتے ہیں صوفیوں سے ربط دوست، تو آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے. ریشم کے تاروں سے بنے ہوئے چیزوں کے ساتھ آپ جا کر پھر کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یا مٹی میں چونکڑی مار کے بیٹھ کے کسی شخص کے پاس نہیں آپ حقیقت جان سکتے. تو آپ کو یہ چیزیں بس اوقات چھوڑنی پڑتی ہیں. اور ایک تو اور سنا دیتا ہوں. عقل عقل والے کیا سمجھ پائیں گے ان باتوں کے راز، عقل والے کیا سمجھ پائیں گے ان باتوں کے راز، وجد والوں کو بھی ہے درکار تھوڑا خبت دوست. اچھا یہ بڑا ایک لطیف لائن ہے کہ عقل کو کہاں تک میر منزل کرنا ہے کہ عقل آپ کو لے کر چلے، اور کس جگہ پر جا کر آپ نے عقل سے کہنا ہے کہ بس اس سے آگے تم مت جاؤ. کیونکہ اگر آپ وقت سے پہلے عقل کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو آپ جہالت کے گڑھے میں گر سکتے ہیں، اور جب تک جہالت کا امکان ہے تب تک آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ عقل اختیار کریں. لیکن جب آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر عقل نے آپ کو بنیادی بات سمجھا دی ہوگی اور اب اس بات کا تقاضا ہوگا کہ ساری زندگی آڈٹ ہی نہ کرتے رہو سچ کا، بلکہ اس کو امبریس کر کے سر جھکا بھی دو، تو وہاں پر آپ کو کہنا پڑے گا عقل سے کہ اب تم دوسرے نمبر پر چلے جاؤ. اب تمہارا مطلب معاملے کا سچ اور جھوٹ جاننا نہیں، بلکہ جو حکم آ گیا ہے اس حکم کی کیسے بہترین تکمیل ہو سکتی ہے یہ ہے. میری اپنی ایک عزیزہ سے کچھ عرصہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی
تو انہوں نے میرے سے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عقل دی کیوں ہے یہ جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا جی عقل دو وجوہات سے دی گئی ہے۔ پہلے تو اس لیے دی گئی ہے کہ اگر آپ جہالت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں تو آپ عقل سے حقیقت کو جانیں۔ اتنے مذاہب ہیں، کون سا مذہب ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے ایک خدا ہے، کوئی کہتا ہے ایک بھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بہت ہیں۔ حقیقت کو جانیں، کون سے مذہب کو فالو کرنا ہے، سمجھیں اس بات کو، اللہ کی منشا کیا ہے اس کو سمجھیں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو عقل درکار ہے، اور عقل کو سر فہرست ہونا پڑے گا، عقل کو میر منزل ہونا پڑے گا۔ عقل پہلی چیز ہوگی، باقی سب کچھ اس کے بعد ہوگا۔ لیکن جب آپ معاملے کی حقیقت پوری طرح جان جائیں، آپ کو یقین آ گیا کہ اللہ ہے، آپ کو یقین آ گیا کہ تمام ایمانیات جو ہیں وہ درست ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد اب آپ ساری زندگی کیا قرآن پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی کوئی ابہام پیدا ہوگا یا سوال اٹھے گا وہاں پر پھر ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے؟ اب آپ کی عقل کیا کرے گی؟ اب آپ کی عقل اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ جب کوئی حکم آ جائے گا تو اس حکم کی تعویلیں نہیں نکالے گی جیسے بنو اسرائیل نکالتے رہے کہ گائے کا رنگ کیا ہو، اور یہ کیا ہو، اور وہ کیا ہو۔ وہ اپنی عقل کس چیز پہ استعمال کر رہے تھے؟ نہ کرنے پہ استعمال کر رہے تھے کہ کس طرح بچت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو کرتے ہی نہیں نظر آ رہے تھے، قربانی کرتے ہی نہیں نظر آ رہے تھے، بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا گیا۔ بلکہ اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم آیا فوری طور پہ عقل استعمال کریں کہ کیسے اس کو بہتر انداز میں سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس موقع پہ عقل پھر تابع ہو جاتی ہے۔ کس چیز کے تابع ہو جاتی ہے؟ آپ کے قلب کے، اس حقیقت کے جو سینے میں اتر چکی ہے۔ پھر عقل اس کے لیے رستے ڈھونڈتی ہے، اس پہ سوال نہیں اٹھاتی۔ تو عقل والے کیا سمجھ پائیں گے ان باتوں کے راز؟ اگر وہ آڈٹ ہی کرتے رہیں گے تو ان کو کہاں سمجھ آئے گی؟ وجد والوں کو بھی ہے درکار تھوڑا خبت دوست۔ وجد میں بھی آپ کو پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک سمندر ہے، مجھے اس میں اترنا پڑے گا۔ تو وہ ایک پیشن کی، ایک جنون کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ نے عقل کو پیچھے نہیں چھوڑ دیا ہوتا، لیکن عقل سے کہا ہوتا ہے کہ اب تم میری انگلی پکڑ کے چلو گی، پہلے میں تمہاری انگلی پکڑ کے چلاؤں، آج سے تم میری انگلی پکڑ کے چلو گی، چلیں گے اکٹھے ہی۔ جنون اور خیرت میں دوستی ہو جائے گی، لیکن پہلے جنون لیڈ کرتا تھا، سوری پہلے خرد لیڈ کرتی تھی، اب جنون لیڈ کرے گا۔ تو یہ اس حوالے سے اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ایک مومنٹ آتی ہے، وہ مومنٹ آف ٹروتھ آتی ہے جس میں آپ کو چھلانگ لگا دینی پڑتی ہے پورے جذبے کے ساتھ۔ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں: جب سبھی سے اعتبار اٹھ جائے تب کہنا ہمیں، جب سبھی سے اعتبار اٹھ جائے تب کہنا ہمیں، ساتواں در کھول دیں گے آپ پر اس وقت دوست۔ ساتواں در اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم فورتھ ڈائمینشن انگریزی میں کہہ دیتے ہیں، ایک نیا رخ۔ تو دنیا میں مجھے لوگ ملتے ہیں جو ابھی ونڈو شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میری بات سنتے ہیں، اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں، تو میں پھر ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار ایسا کرو، جاؤ دنیا میں پہلے پرکھ لو، جو تمہیں سمجھ آتا ہے کچھ اور تو وہ کر لو۔ اگر تمہارا پھر ساری چیزیں کر کے بھی تمہیں سمجھ نہ آئے اور تمہیں لگے کہ نہیں معاملے کی حقیقت کچھ اور ہے، جب سبھی سے اعتبار اٹھ جائے تب کہنا ہمیں، ساتواں در کھول دیں گے آپ پر اس وقت جب تمہیں سمجھ آ جائے گی نا کہ مجھے نہیں اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں حقیقت کی سمجھ آ رہی، تو پھر آپ کو فورتھ ڈائمینشن دکھائیں گے۔ جب آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس مادی دنیا سے نہیں میں معاملے کی تہ تک پہنچ سکتا، یہ جو امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر ہر چیز کو جانچنے کی خواہش ہے، اس نے سائنس کو بہت ترقی دی ہے، لیکن اس سے خدا ڈھونڈنے کی کوشش جب تمہاری ناکام ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا، تمہیں بتائیں گے کہ خدا کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے، خدا کس طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے، عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے، امپیریکل ایویڈنس کے علاوہ علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ علم صرف ظاہری تو نہیں ہے، علم تو باطنی بھی ہے، اور حواس باطنہ بھی ہیں۔ حواس باطنہ اس علم کو کیسے کشید کرتے ہیں، آپ کیسے استنباط کرتے ہیں، کیسے آپ اللہ کو اور اللہ کی منشا کو جانتے ہیں معنی اخذ کر کے، وہ جب کوئی اس جگہ تک پہنچ جائے اور اس کو یہ لگے کہ ہاں اب میں تیار ہوں، کیونکہ جب تک کوئی تیار نہیں ہوگا نا، میں بہت سالوں میں یہ بات سمجھا ہوں اور آ، بہت لوگوں سے بہت باتیں سن کر اس بات کو سمجھا ہوں کہ جب تک آپ کا سینہ راضی نہ ہو، علم نہیں آپ لے سکتے۔ آپ ایک چھوٹے سے پیالے میں پوری بالٹی پانی کی نہیں ڈال سکتے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس نے پیالی نے ابل جانا ہے، بس اوقات گر جانا ہے، اس میں جتنا پانی آ سکتا ہے پھر اتنا بھی نہیں رہنا۔
तो अब मैं ये महसूस करता हूँ कि लोगों से उतनी बात की जाए जितनी वो समझ सकते हैं। लोगों को उतना बताया जाए जितनी उनकी ज़रूरत है। हाँ, अगर कहीं पर आपको कोई ऐसा शख़्स मिले, जो आपको लगे कि अब उस सब जानकर भी इस बात पे तैयार हो, मीर का एक शेर है कि मैंने जाना कि कुछ नहीं जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो जब किसी को ये मालूम हो जाए कि वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि इल्म हासिल करने की जो पहली सीढ़ी है वो यही है कि आप ये जान लें कि आपके पास इल्म नहीं है। बहुत से लोगों के साथ मैं ज़िंदगी में ये मामला देखता हूँ कि वो लर्न लर्न तो कर लेते हैं, अनलर्न नहीं कर सकते। चीज़ों को अनलर्न किए बगैर नई लर्निंग हो नहीं सकती। तो जब तक आप ये इस बात पे तैयार ना हो कि मैं नहीं जानता, तब तक आपको नहीं बताया जा सकता। ये कोई मुनाज़रा तो है नहीं। ये मैं किसी शख़्स के साथ बैठ के उसकी फ़िक्र और उसकी सोच को गलत साबित करने तो नहीं लगा हुआ। ये स उसके लिए है कि जिसको ज़रूरत हो उसको दे दिया जाए और जो नहीं लेना चाहता, जिसको उस पे इबाम है, उससे कहा जाए कि यार दुनिया भरी पड़ी है, जाओ जो तुम्हें समझ आता है वो ले लो।